السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل مسکر حرام او کما قال صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ غوث اعظم بمنی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کی یہ محفل سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ایک اصلاحی کوشش ہے مسلم امہ کے درمیان نشے کی بڑھتی ہوئی لت، قتل و غارت گری، بچیوں کا اور نوجوان لڑکوں کا بہرہ روی کا شکار ہونا، اس سے متعلق آج کا یہ نمائندہ اجلاس بڑے اہم مقاصد کے تحت منعقد کیا گیا ہے، اور میں شہر کے تمامی مسجد کے ائمہ کرام، علماء کرام، سماجی سیاسی مذہبی شخصیات اور بالخصوص آپ سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس باب مقصد محفل کے انعقاد میں آپ لوگوں نے ہماری توقعات سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اللہ آپ سب کو اس کا بہتر صلہ اور بہتر جزا عطا فرمائے۔ آئیے سورۃ المائدہ کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے اس سے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے میری گزارش ہے کہ مہمان ہمارے آتے رہیں گے، آپ کی توجہ گفتگو کی طرف ہونی چاہیے تاکہ جس مقصد کے تحت آپ تشریف لائے ہیں آپ اس مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ آج کا پروگرام، اس کا عنوان آپ خود کئی دنوں سے سن بھی رہے تھے، دیکھ بھی رہے تھے، نشے کی تباہ کاریاں۔ نشے کی تباہ کاریاں کیا ہے اس کو پیش کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے نشہ کب سے شروع ہوا ہے، نشہ کیا ہے، نشہ کیوں شروع ہوا ہے اور نشہ کیوں کیا جاتا ہے اس کے متعلق ایک تاریخی معلومات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو جب ہندوستان کی سرزمین پر اتارا، یہ بھی تاریخ انسانیت ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا انسان جو جنت سے زمین پر آیا تھا وہ ہمارے اسی پیارے ملک ہندوستان کی سرزمین پر آیا تھا، اور اس انسان کو دنیا حضرت آدم علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے۔
حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے، پھر آپ کی بیوی سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور پھر آپ کے بچے اور آپ کی اولاد کثیر ہر دن جو ہے وہ زمین پر پھیلتی چلی گئی۔ اس وقت تک انسان نشہ نہیں کرتا۔ نشے کرنے کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ نشہ کی عام طور پر دو وجوہات زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر ایک، خوف کی وجہ سے انسان نشہ کرتا ہے۔ خوف کا مطلب آنے والے کل کے حوالے سے انسان سوچتا ہے کہ کیا ہوگا، جس کو آپ ٹینشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ خوف ایک انسان کے دماغ پر غالب رہتا ہے، اور دوسرا شوق اور تعیشات کی بنیاد پر، عیش و نشاط کی بنیاد پر انسان نشہ کرتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ٹینشن ہے اور دوسرا انسان کی فارغ البالی یا فارغ الحالی ہے۔ دو وجوہات عام طور پر بیان کی جاتی ہے، اور بھی اس کے بعد اس کی مزید آپ شاخیں کر کے اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں۔ ایک خوف، کسی کو صحت کا خوف، کسی کو دولت کے زوال کا خوف، کسی کو صحت کے زوال کا خوف، کسی کو عزت کے زوال کا خوف۔ غرض کہ انسان جب خوف کا شکار ہوتا ہے تو پھر خوف کی وجہ سے وہ ٹینشن کا شکار ہوتا ہے۔ تو اس وقت لوگوں کو خوف کیا تھا؟ اس وقت لوگ، کسی کی عمر 500 سال تھی، کسی کی 700 سال تھی، کسی کی 800 سال تھی، کسی کی 1000 سال تھی، اتنی طویل عمر لوگ جیتے تھے، اس کے بعد بھی لوگ جینا چاہتے تھے۔ تو لوگوں کو ایک خوف تھا، ایک ٹینشن تھا، لوگ ایک چیز کے اندر مبتلا تھے کہ ایک دن مرنا ہے۔ تو یہ موت کا جو خوف اور ٹینشن تھا، اس ٹینشن کو بھلانے کے لیے آج سے کم و بیش 10,000 سال پہلے انسان نے شراب کو پہلی مرتبہ بنایا۔ کم و بیش، اس میں تعداد سالوں کی کم زیادہ ہو سکتی ہے تحقیق کے مطابق۔ یہ میں آپ کے سامنے ایک تاریخی بات پیش کر رہا ہوں۔ کم و بیش 10,000 سال پہلے انسان نے شراب کشید کی، اور ایک دماغ پر، چونکہ شراب کو عربی زبان میں خمر کہتے ہیں، اردو میں اس کو شراب آپ کہہ لیتے ہیں، تو اس کو خمر کو، شراب کو خمر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ انسان کی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، انسان کی عقل کا احاطہ کر لیتی ہے، اور انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں معوف ہو جاتی ہیں، اس تھوڑی دیر کے لیے معطل ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے، اس لیے اس کو شراب کہتے ہیں۔ یہ عقل کو ڈھانپنے والی چیز ہے۔ تو انسان نے موت کے خوف کو بھلانے کے لیے کم و بیش 10,000 سال پہلے نشے کی بنیاد رکھی، اور لوگوں نے نشہ کرنا شروع کیا۔ پھر نشہ ہر دور میں آپ جانتے ہیں، ابتدا میں کسی چیز کی شروعات ہوتی ہے تو پھر وہ کسی اور مقصد کے تحت ہوتی ہے، پھر اس میں مزید جو ہے وہ بڑھوتری ہوتی ہے، پھر اس کے اندر مزید جو ہے وہ ترقی ہوتی جاتی ہے۔ ایسے ہی کچھ ہوا، جیسے جیسے حالات بدلتے گئے، ادوار بدلتے گئے، جو ہے وہ شراب کو مزید لوگوں نے پرموٹ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ایک بات آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ہر دور میں آوارہ لوگوں نے شراب کو پرموٹ کیا، ہر دور میں مذہب کے باغیوں نے شراب کو پرموٹ کیا، ہر دور میں مذہب کے خلاف لوگوں نے، جو لوگ لا مذہبیت والے تھے، انہوں نے شراب کو پرموٹ کیا۔ کسی بھی مذہب کے اندر شراب کو اچھا نہیں سمجھا گیا، چاہے ہندوؤں کا مذہب ہو، چاہے سکھوں کا مذہب ہو، چاہے عیسائیوں کا مذہب ہو، چاہے یہودیوں کا مذہب ہو، چاہے وہ اور کوئی مذہب ہو، بلکہ مسلمانوں کا بھی مذہب، کوئی مذہب شراب کو اچھا نہیں سمجھتا، کسی مذہب نے شراب پینے کی اجازت نہیں دی۔ مثال کے طور پر اگر ہندوازم کو ہم دیکھتے ہیں، ہندو مذہب کی کتابیں پڑھتے ہیں، تو ویدوں کے اندر لکھا ہوا ہے، ہندو مذہب میں سب سے زیادہ عزت اگر کسی جو ہے وہ قوم کو دی جاتی ہے، کسی برادری کو دی جاتی ہے، تو اس کو برہمن کہتے ہیں۔ برہمن اپر کلاس کا طبقہ مانا جاتا ہے ہندو مذہب کے اعتبار سے۔ جیسے ہم لوگ سادات کا احترام کرتے ہیں، ویسے ہندو مذہب کے اندر برہمن کا احترام کیا جاتا ہے، اور ان کے ویدوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جس نے شراب کا ایک گھونٹ پیا گویا اس نے برہمن کو قتل کر دیا، بلکہ یہاں تک ان کے ویدوں میں لکھا ہوا ہے۔ آپ اندازہ کریں، ہم لوگ صرف یہاں مسلمان نوجوانوں کی فکر لے کر نہیں بیٹھے، اس لیے کہ ہمارا مذہب
تو ہر قوم کا بھلا چاہتا ہے، ہر انسان کا بھلا چاہتا ہے، ہر جو ہے وہ انسان کے لیے جو ہے وہ راہ فراہم کرتا ہے ترقی کی۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ کریں کتنی سخت بات ہے اگر اس قوم کے جوان بھی میری بات سن رہے ہیں کہ برہمن کو قتل کرنا جتنا بڑا پاپ ہے، شراب پینا اس سے بڑا پاپ قرار دیا گیا ہے۔ یہ ہندو مذہب کی کتابوں کے اندر موجود ہے، ویدوں میں جو پرانے وید ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ہر دور کے اندر شراب کی شریف لوگوں نے مخالفت کی۔ آپ دیکھیں ہمارے مذہب میں پھر جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد ہوئی، تو پھر میرے آقا علیہ السلام نے جب وہ شراب کو مطلقاً حرام قرار دیا۔ وہ جو ہزاروں سال سے شراب، شاعری اور شباب، یہ تین حسن ایک ساتھ چلے آ رہے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو ہے وہ شباب نسواں کو جو ہے وہ حسن خدا کے تصور سے تبدیل فرما دیا اور بتایا اپنے جیسے کسی انسان سے نفسانیت کے ساتھ محبت کرنے والوں، جس نے حسن کو پیدا کیا ہے اس حسن ازلی سے محبت کرو۔ اور اس کے بعد پھر دوسری شین جو شاعری کی شین تھی، اس شاعری کی شین کو مدحت مصطفیٰ کی شاعری کی شین میں میرے نبی نے تبدیل فرما دیا اور بتایا کہ غزل میں کسی کے زلف رخسار کی باتیں کرنے کی بجائے مصطفیٰ کی زلف واللیل کی باتیں کرو، مصطفیٰ کے رخ والضحیٰ کی باتیں کرو، مصطفیٰ کے کمال با کمال کی باتیں کرو، ان حسینوں کا ذکر نہ کرو جو حسین جو ہے اللہ اکبر قتل غارت گری کا سبب بنتے ہیں۔ اس حسن کی بات کریں جس نے اوس و خزرج کی جو ہے وہ صدیوں کی جنگوں کو ختم کر کے انہیں عقد مواخات میں پورا دیا۔ وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے، وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے، ہاں ہنسی تم ہو فتنے مٹا کے چلے۔ اللہ اکبر! پھر وہ جو شراب کی جو شین تھی، اللہ اکبر، اس کو شراب محبت کی شین میں تبدیل کر دیا گیا اور انسانوں کو شیر و شکر بننے کے لیے جو ہے ایک پیغام دے دیا گیا۔ قرآن مقدس نے شراب کو اس شان سے حرام کیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب سے بچو، انما الخمر، شراب سے بچو، جوے سے بچو، بت پرستی سے بچو، اور تیر جو پاسے ہیں ان سے بچو۔ یہ شیطانی کام ہے، رجس من عمل الشیطان۔ شراب پینا اور جوا کھیلنا قرآن کہتا ہے یہ شیطانی کام ہے، یہ کام انسان نہیں کر سکتا، یہ کام انسانوں کے نہیں ہے۔ شراب اور جوا انسان کے کام نہیں ہے۔ رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاک بھی ہے۔ رجس کہتے ہیں ناپاکی کو، گندگی کو۔ آپ اندازہ کریں قرآن کے اسلوب پر، ہم اپنے بچوں کو جس چیز سے نفرت دلانا چاہتے ہیں، توجہ کریں آپ، ہم اپنے بچوں کو جن چیزوں سے نفرت دلانا چاہتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ چھی چھی، مطلب یہ چیز گندی ہے۔ تو ماں باپ شفقتوں کی وجہ سے اپنے بچوں کو جس چیز سے دور کرنا چاہتے ہیں، چھی چھی گندگی کہہ کر اس سے بچوں کو دور کرتے ہیں، تاکہ نہ سمجھ بچوں کو پتا چلے کہ گندی چیز کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ قربان جائیں اللہ اکبر، وہ خالق کائنات جس نے شفقتوں کو اور محبتوں کو پیدا کیا ہے، جب جوے اور شراب کی بات آئی تو قدرت نے کہا رجس من عمل الشیطان، چھی یہ گندی چیز ہے جسے شراب اور جو ہے وہ جوا کہتے ہیں، اور پھر کہا فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اگر تم اس سے بچو گے اللہ تمہیں
بڑی کامیابی عطا فرمائے گا۔ خدا نے شراب اور جوے سے بچنے والوں کے لیے کامیابی کا اعلان کیا ہے۔ قرآن تمہیں کامیاب کہہ رہا ہے اگر تم شراب اور نشے سے اور جوے سے بچو گے۔ اب آئیے دنیا کے اندر نشہ کیوں پرموٹ کیا جا رہا ہے، تھوڑی سی جو ہے وہ تلخ بھی سن لیں، خو گرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لیں، اس لیے کہ گفتگو کا میں چاہتا ہوں کہ اللہ کرے حق ادا ہو۔ نشہ پرموٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یاد رکھیں دنیا کا حکمراں طبقہ اگر نہ چاہیں تو کوئی ایک گھونٹ بھی شراب کا نہیں پی سکتا۔ دنیا کا حکمراں طبقہ، میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، کسی ایک ملک کی نہیں، کسی ایک خطے کی نہیں، کسی ایک علاقے کی نہیں، کسی ایک صوبے کی نہیں، پوری دنیا کے اندر شراب کے نام پر، پوری دنیا کے اندر نشے کے نام پر، پوری دنیا کے اندر زہریلی ادویات کے نام پر، پوری دنیا کے اندر سیرپ کے نام پر، پوری دنیا کے اندر انجیکشن کے نام پر جو ہے نشے کی دوائیں اگر فروخت کی جا رہی ہے، یاد رکھیں اہل اقتدار جس کو اپنے ملک میں نہ آنے دینا چاہیں تو اس کو آنے بھی نہیں دیتے۔ جب آپ انسانوں کو نہیں آنے دیتے تو کوئی انسان آپ کے ملک میں قدم نہیں رکھ سکتا، تو جب آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی آپ کے ملک میں قدم نہیں رکھ سکتا تو یہ زہریلی چیزیں اہل ارباب، اہل اقتدار کے مرضی کے بغیر کس طریقے سے آ سکتی ہے؟ لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ پوری دنیا کے جو صاحب اقتدار ہیں وہ کسی نہ کسی کے ہاتھ میں، پوری دنیا کے حکمراں کسی نہ کسی کے ہاتھ میں بحیثیت کٹ پتلی ہے اور ان کو ہینڈل کوئی اور کرتا ہے۔ پوری دنیا کٹ پتلی کی طرح ہے اور اس کی رسی جو ہے کسی اور کے ہاتھ میں ہے، اور جس کے ہاتھ میں ہے اس کا یہاں نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ مٹھی بھر طبقہ ہے وہ جس نے ہمارے میڈیا پر، عالمی منڈیوں پر، لوگوں کے ذہنوں پر، لوگوں کے دماغ پر، لوگوں کے افکار پر، لوگوں کے نظریات پر، لوگوں کی تہذیب پر، لوگوں کے تمدن پر، لوگوں کے کلچر پر مکمل طور پہ قبضہ کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ طبقہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف لوگوں کو لے جانا چاہتا ہے، تیسری عالمی جنگ کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ آپ اندازہ کریں اس طبقے کی نیت یہ ہے، توجہ کرنا، میں بہت قیمتی اور بڑی اہم بات بغیر کسی کی رعایت کیے ہوئے آپ کی خدمت میں پہنچا رہا ہوں، اس لیے کہ رسمی بات کر کے چلے جانے سے واہوائی تو ہو سکتی ہے لیکن مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں واہوائی کے لیے آپ کو نہیں بلایا گیا ہے، اس طرح کے اتنے تعداد میں سر، اس سے زیادہ روزانہ سر میں دیکھنے کا الحمدللہ عادی ہوں۔ مجھے پبلک کے دیکھنے سے کوئی خوشی نہیں ہوتی، اس لیے کہ لوگ جمع ہو جائیں کوئی خوشی کی بات نہیں، لوگ زیادہ جمع ہو مقصد پورا نہ ہو کوئی خوشی کی بات نہیں، چند لوگ جمع ہو مقصد پورا ہو جائیں، یہ امام حسین کا مزاج ہے۔ اس لیے کہ یزید نے 72,000 جمع کیے تھے اور وہ بے مقصد تھے، یزید نے 22,000 جمع کیے تھے اور ان کا کوئی مقصد نہیں تھا، لیکن حسین نے صرف 72 با مقصد جمع کر کے پوری دنیا کے اندر انقلاب کی ایسی روح پھونکی تھی کہ جب بھی انقلاب دنیا میں آئے گا وہ امام حسین کے کردار کا نتیجہ ہوگا۔ اس لیے میں اپنے جوانوں کی پوری توجہ چاہتا ہوں، جو میرے جوان نشے میں گرفتار ہے وہ بھی، اور جو نشے میں گرفتار نہیں ہے وہ بھی بہت دھیان سے سنیں۔ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف دنیا بڑھ رہی ہے، بڑھ کے بڑھ چکی ہے، تیسری عالمی جنگ کی طرف، اور دنیا کا وہ طبقہ جو پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے، وہ طبقہ جو پوری دنیا پر بلا شرکت غیر حاکم بننا چاہتا ہے، اس طبقے کی خواہش یہ ہے کہ قوم کے جوانوں کو ناکارہ بنا دو۔ اور یورپ نے کبھی گوارا نہیں کیا، یورپ کو کبھی پسند نہیں تھا کہ ایشیا قیادت کرے، یورپ کو کبھی پسند نہیں تھا اور نہ ہے کہ ایشیا قیادت کرے۔ آپ دیکھو ہمارا ملک ہندوستان چند سال پہلے تک
معاشی اتنی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا تھا کہ ماہرین معاشیات کہہ رہے تھے کہ چند سالوں کے اندر اگر کوئی ملک معاشی لیول پر سپر پاور ہوگا تو ہندوستان ہوگا. آپ غور فرمائیں، یہ ماہرین معاشیات نے پیشن گوئیاں کی تھی اور ہم بھی امید لگائے تھے، ہم سب، کہ ہمارا ملک ترقی کرے گا تو ہم بھی ترقی کریں گے. یاد رکھنا، ملک کی ترقی میں ہی ہماری ترقی ہے، ملک کے آگے بڑھنے میں ہی ہمارا آگے بڑھنا ہے، ملک کے عروج میں ہی ہمارا عروج ہے، ملک کی کامیابی میں ہی ہماری کامیابی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں، انگریزوں کی آمد سے پہلے اس ملک کے اندر جو سجاوٹ دکھتی ہے، لال قلعہ کی شکل میں ہو، تاج محل کی شکل میں ہو، بھول بھلیاں کی شکل میں ہو، فتح پور سیکری کی شکل میں ہو، یا اور بھی دیگر شکل میں ہو، تو ہندوستان جو سونے کی چڑیا کہلایا تھا، اس میں جو اور قوموں کا حصہ تھا تو آپ نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا. اس لیے کہ ہمیں احساس ہے کہ ملک کی ترقی میں ہماری ترقی ہے. تو چونکہ یورپ یہ بات دیکھ نہیں سکتا تھا کہ ایشیا کا کوئی ملک تمام ممالک کی قیادت کرے، اور ہندوستان وہ ملک ہے، توجہ کرنا، ہندوستان وہ ملک ہے، پوری دنیا، سعودی ہو، یمن ہو، مصر ہو، اسرائیل ہو، چین ہو، چچینیا ہو، بوسنیا ہو، دنیا کا کوئی ملک ہو، کہیں اتنی بڑی تعداد میں جوان نہیں ہیں جتنی بڑی تعداد میں جوان ملک ہندوستان ہمارے بھارت میں موجود ہے. ہمارے ہندوستان میں جوانوں کی تعداد 60% ہے، 60% ہمارے ملک میں جوان ہی جوان رہتے ہیں. اور آج کے بعد تقریباً 3 صدیوں تک انشاءاللہ ہمارے ملک میں جوان بڑھتے ہی رہیں گے، جوانوں کی کمی نہیں ہوگی. آپ مجھے اگر ایسا لگتا ہے کہ میں آپ کو کوئی ہوائی بات کر رہا ہوں تو یہ ہزاروں کا مجمع آپ کاؤنٹ کریں. چلیں مجمع گننے میں آپ کو تکلیف ہوگی، منبر دیکھیں، آپ کو منبر دیکھ کر احساس ہوگا کہ جوان کتنے بیٹھے ہیں اور بوڑھے کتنے بیٹھے. 2 سفید ریش کے علاوہ اور کوئی یہاں پر آپ کو بوڑھا نظر نہیں آئے گا. دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 60 لوگوں میں 2 لوگ یہاں بوڑھے ہیں تو اکثریت جوانوں کی ہے. اسی طرح میرے دائیں طرف جو حمایدین بیٹھے ہیں، صحافی بیٹھے ہیں، سیاسی سماجی لوگ بیٹھے ہیں، ان کے بھی چہرے دیکھ لیں. پھر آپ اپنے آزو بازو میں دیکھ لیں، توجہ کریں، توجہ میری طرف رہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ملک میں جوانوں کی تعداد زیادہ ہے. تو کسی بھی ملک کو ڈیمیج کرنے کے لیے، کسی بھی ملک کو کمزور کرنے کے لیے سرد جنگ کا آغاز کیا جاتا ہے، اور اس ملک کی طاقت اور قوت کو کمزور کرنے کے لیے اب لوگ ہوشیار ہو گئے ہیں. وہ بم نہیں برساتے، بم برسائیں گے تو بدنام ہوں گے. میزائل نہیں برساتے، ہتھیاروں کا سہارا نہیں لیتے. وہ کیا کرتے ہیں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے آج سے 900 سال پہلے جس بات کی طرف اشارہ کیا تھا، لوگ اس کی طرف بڑھتے ہیں. سلطان نے کہا تھا، صلاح الدین ایوبی نے، کہ کسی بھی قوم کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے میزائل اور ہتھیار سے زیادہ خطرناک اگر کوئی چیز ہے تو وہ شراب اور شباب ہے. کسی قوم کو تباہ کرنا ہو، کسی قوم کو ناکارہ کرنا ہو، کسی قوم کو برباد کرنا ہو، اس قوم کو شراب اور شباب کا عادی کر دو، یعنی ان کو نشے کا عادی کر دو، یا کسی لڑکی کے ناجائز فندے میں اس کو پھنسا دیا جائے. تو میزائل، تلواریں، تیریں، جنگیں ان کو جتنا زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس سے زیادہ لڑکیوں کے ساتھ افیئر کے معاملات اور شراب انسان کو تباہ اور برباد اور نشہ کر سکتا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آج اس ملک کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا گیا ہے، یا اس خطے کو، یا اس علاقے کو، یا بر صغیر کو لے لیں، یا اور دنیا کے ان ممالک کو جس میں جوانوں کی تعداد زیادہ
زیادہ ہیں تاکہ یہ اٹھ نہ سکے. پہلے لوگ کسی وجہ سے نشہ کرتے تھے اور اب باضابطہ طور پر ہماری بستیوں کے اندر نوجوانوں کو مفلوج کرنے کے لیے، نوجوانوں کو ناکارہ کرنے کے لیے، نوجوانوں کو بیکار کرنے کے لیے ان کو نشے کا عادی کیا جا رہا ہے. شراب کا نشہ، اسی طریقے سے ڈرگز کا نشہ، اسی طریقے سے ہیروئن کا نشہ، اسی طریقے سے انجیکشن اور الگ الگ نشے جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر عام کیے جا رہے ہیں. سب سے زیادہ نشہ ہندوستان میں جو بڑا ہے، میری اپنی معلومات کے مطابق لاک ڈاؤن کے وہ ایام جس میں لوگ فری گھر بیٹھے ہوئے تھے، ایک دوسرے سے ملاقاتیں تھی، اٹھنا بیٹھنا تھا، ان دنوں جو ہے نشہ بہت پرموٹ کیا گیا. آپ کو حیرت ہوگی، لوگ اناج مانگ کر کھاتے تھے اور نشہ خرید کے لیتے تھے، موبائل کا ریچارج ہے خرید کے کرتے تھے. میں حیران تھا، یا اللہ، جس قوم کو لقمے کے لیے پیسے نہیں ہیں وہ موبائل ریچارج کرنے کے لیے پیسے کہاں سے لا رہے ہیں، وہ نشہ خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے لا رہے ہیں. اور باضابطہ ہمارے محلوں کے اندر اللہ اکبر وہ لوگ جنہیں انسانیت سے کوئی محبت نہیں ہے، جنہیں انسانیت سے کوئی پیار نہیں ہے، جنہیں انسانیت سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، وہ درندے، بدترین درندے، جن کے لیے پیسہ ہی سب کچھ ہے، جن کے لیے دولت ہی سب کچھ ہے، جن کے لیے مال ہی سب کچھ ہے. کوئی بھنگ بیچ رہا ہے، کوئی چرس بیچ رہا ہے، کوئی گانجا بیچ رہا ہے، کوئی انجیکشن بیچ رہا ہے، کوئی نشیلی دوائیں بیچ رہا ہے. مالدار بننے کے چکر میں، شارٹ ٹائم میں کروڑ پتی بننے کے چکر میں، ایزی منی کے چکر میں، راتوں رات مالدار بننے کے چکر میں موت بیچ رہے ہیں یہ لوگ. میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں، ہم تمہارے بھی دشمن نہیں ہیں، لیکن دوسروں کے بچوں کو نشے میں مبتلا کر کے مالدار بننے والوں، ذرا تصور تو کرو، جب کسی ماں کا بیٹا تیری بیچی ہوئی دوا سے لڑکھڑاتا ہوگا تو اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. جیسے تو کسی کے بیٹے کو نشے کی دوا دے کر کے اس کو موت کے منہ میں ڈھکیل رہا ہے، اگر اسی کی جگہ تیرا بچہ ہوتا تو تیرے دل پہ کیا گزرتی، اسی کی جگہ تیرا پوتا ہوتا تو تیرے دل پہ کیا گزرتی. او نشے کی چیزیں بیچ کر کے قوم کے جوانوں کو موت کے منہ میں ڈھکیلنے والوں، یاد کرو ایک دن اللہ کی عدالت ہوگی، خدا کی عدالت ہوگی، تمہیں بھی مرنا ہے، خدا کو منہ دکھانا ہے. کس کی دولت قبر میں گئی؟ جو تمہاری دولت قبر میں جائے گی. حلال کمانے والے اپنی دولت ساتھ نہ لے جا سکے، تم موت بیچ کر کے، تم لوگوں کو موت کے منہ میں ڈھکیل کر کے یہ حرام کی کمائی کیا ساتھ لے کر کے جاؤ گے؟ تم ساتھ نہیں لے جاؤ گے. ہمیں تم سے ہمدردی ہے. شراب بیچ کر دولت کمانے والوں، بھنگ بیچ کر دولت کمانے والوں، نشے کی دوائیں بیچ کر کے دولت کمانے والوں، جب اسی حرام جو ہے وہ روپیوں کے کفن میں تم کو لپیٹا جائے گا تو وہ کفن نہیں ہوگا بلکہ جہنم کی آگ ہوگی. اللہ اکبر. دوسروں کی خوشی چھیننے والوں، جو دوسروں کی خوشی چھینتا ہے، قدرت کبھی اس کو تبسم عطا نہیں کرتی، قدرت کبھی اس کو خوشیاں عطا نہیں کرتی. ارے نادان، تمہیں دولت ہی کمانا ہے، تم موت بیچ کر دولت کیوں کما رہے ہو؟ دولت تو لوگ ناچ کر بھی کما لیتے ہیں، دولت تو لوگ جسم بیچ کر بھی کما لیتے ہیں. اگر تمہیں دولت سے اتنا ہی پیار ہے تو سنو، انسان کی زندگی تو فٹ پاتھ پر بھی گزر جاتی ہے، لیکن تم اپنے حرام دولت کے اس روپیے سے نرم گدے تو خرید سکتے ہو، لیکن سکون کی نیند کبھی خرید نہیں سکتے. قوم کو بے چینی بیچنے والوں، اللہ تمہیں کبھی سکون نہیں دے گا. اگر اس طبقے تک میری بات پہنچ رہی ہے جو نشہ آور چیزیں ہمارے معاشرے میں بیچ رہے ہیں اور قوم کو موت کے منہ میں ڈھکیل رہے ہیں، خدا کے لیے توبہ کر لو. اب بھی موقع ہے، توبہ کر لو. اس لیے کہ روزی دینے کا وعدہ میرے اللہ نے کیا ہے، میرے رب نے کیا ہے. ارے پیٹ بھر روٹی تو اللہ کتے تک بھی پہنچا دیتا ہے، چڑیوں تک بھی پہنچا دیتا ہے. جس خدا نے ماں کے پیٹ میں ہمیں بھوکا نہیں رکھا، وہ خدا دنیا میں کیا بھوکا رکھے گا؟ لیکن موت کیوں بیچ رہے ہو؟ لوگوں کو تباہ کیوں کر رہے ہو؟ میری گزارش ہے، اللہ اکبر، اس طبقے سے اگر آواز پہنچ رہی ہے، علماء، مشائخ، مسجد کے امام آپ کے بھی دشمن نہیں ہیں،
दुश्मन वो नहीं होता जो नश्तर लगाता है, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। हम आपकी आखिरत की भले की बात कर रहे हैं, और अगर ऐसा तबका नहीं सुधरता तो मालेगांव के गज्जोर मुसलमानों, इन उलमा की मौजूदगी में हम अपनी इज्जत और जिल्लत की परवाह किए बगैर यहां से ये ऐलान करते हैं कि अगर ये जहरीली दवाएं बेचने वाला तबका नहीं सुधरता, आप इनका सोशल बाइकाट करें, न इनको शादियों में मदऊ करें, न उनकी शादियों में जाएं, न उनको मैयत में आने दें, न उनकी मैयतों को कांधा दें, न वो बीमार पड़े तो देखने जाएं, न वो आए तो उन्हें बैठने के लिए कहें। इनको इतना जलील कर दो माशरे में ताकि इनका सांस लेना दुश्वार हो जाए। इंशाअल्लाह हमारे शहर में इंकलाब आएगा। और अगर शहर के लोग ऐसे ही लाई लपेटी करते रहे तो एक दिन वो आएगा, अभी तो दूसरों का बच्चा नशा कर रहा है, अभी तो दूसरे का पोता नशा कर रहा है, अभी तो दूसरे का दामाद नशा कर रहा है, अगर इस पे रोक नहीं लगा, दूसरों के घर को जलता देखने वालों, जब पड़ोस में आग लगती है तो खुद के घर में आग पहुंचने को ज्यादा वक्त नहीं लगता। अगर पड़ोसी का बच्चा नशा कर रहा है, होशियार हो जाओ, होश में आ जाओ, होश के नाखून ले लो, अब भी खड़े हो जाओ नशे के खिलाफ, पूरा शहर खड़े हो जाए। और मेरा ये मानना है कि अल्लाह ने गुंबदों मीनार के मेरे शहर मालेगांव में इतनी गैरत पैदा की है कि जब ये शहर किसी तहरीक को लेकर के उठ के खड़ा हुआ है तो फिर वो तहरीक हमेशा के लिए कामयाबी से हमकिनार हुई। हमें ये काम करना होगा। बिलखुसूस शहर का सियासतदा तबका यहां मौजूद है। मैं हाथ जोड़कर उनसे गुजारिश करता हूं कि इस सोशल बाइकाट में वो भी हमारा साथ दें। शहर का मजहबी तबका जो मस्जिद के इमाम हैं, उनके यहाँ निकाह पढ़ाने न जाएं, उनके यहाँ जनाजा पढ़ाने न जाएं। क्या होगा जब उनकी मैयत सिसकती पड़ी रहेगी, तब लोगों को पता चलेगा कि मुजरिमों का अंजाम क्या होता है, मुजरिमों के साथ सलूक क्या होता है। याद रखना, इस्लाम हमदर्दी का मजहब है, इस्लाम मोहब्बतों का मजहब है। लेकिन अगर सुधारने के लिए कोई बाप अपने बच्चे को तमाचा मारे तो उस बाप को जालिम नहीं कहते, बल्कि तमाचा तरबियत का हिस्सा है। तो जहां तमाचा फसाद के लिए मारा जाए, हम उस तमाचे की मुखालिफत करते हैं। जहां तमाचा मुस्तकबिल को संवारने के लिए मारा जाए, हम उस तमाचे को सलाम करते हैं। आप में के बेशुमार लोग होंगे जिन्होंने तमाचे खाए हैं, लेकिन कोई प्रोफेसर बना, कोई डॉक्टर बना, कोई आलिम बना, कोई इंजीनियर बना, कोई कौम का मेमार बना। किसने बनाया? मोहब्बतों ने नहीं, उस तमाचे ने बनाया। तो अगर कोई तमाचा किसी को मेमार बनाता है तो हम उस तमाचे को मिठाइयों से ज्यादा अहमियत देना चाहते हैं ताकि कौम को सुधारा जाए। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात, अगर आप ज्यादा बात नहीं करना, अगर आप नशा करते हैं, जो भी करता है, मुझसे लोगों ने कहा हजरत नशा करने वाले तो आपके प्रोग्राम में आएंगे नहीं। मैं कहा बिल्कुल नहीं आएंगे। कहा फिर आप सुनाएंगे किसको? मैंने कहा वैक्सीन किस चिड़िया का नाम है? वैक्सीन किस चिड़िया का नाम है? कोरोना वालों को वैक्सीन लगी या जिन्हें नहीं हुआ उन्हें लगी? भाई जिन्हें नहीं हुआ उन्हें लगी, इसलिए लगी कि न हो। तो कौम को सुनाना इसलिए है, जो जा चुके अल्लाह करे वो वापस आए, लेकिन जो नहीं गए उनके पैरों में मोहब्बत रसूल की जंजीर डाल दी जाए ताकि फिर ये न जा सके उस तरफ। आइए, अगर आप नशा करते हैं, नशा करते हैं, आप में का कोई नशा करता है, आपका दोस्त नशा करता है, आपका कोई साथी नशा करता है, उस तक बात पहुंचाने के लिए सुनिए। इस्लाम में हर नशा हराम है। कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशा आवर चीज हराम है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने यहां तक फरमाया। अब जरा यहां से अहदीस का सिलसिला शुरू होता है, उसको सुने। लोग तो नशा प्रमोट कर रहे हैं हमारी बस्तियों में, लेकिन अगर हम खड़े हो जाएं नशे के खिलाफ, इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा। उसके लिए आपको कुरान और हदीस पे नजर होनी चाहिए। ध्यान से सुने और अपने जहन की मेमोरी में इसको सेव कर लें, महफूज कर लें, ताकि आप अपने किसी दोस्त को बता सकें, किसी भाई को बता सकें, उसको समझा सकें। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने
نشے سے صحابہ کرام کے دل میں اتنی نفرت پیدا کر دی تھی کہ جن پیالوں میں، جن جاموں میں شراب پی جاتی تھی، صحابہ کرام ان جاموں میں، ان پیالوں میں شربت اور دودھ بھی نہیں پیتے تھے، ان کو توڑ دیا تھا کہ اگر ہم اس میں دودھ اور شربت پیئیں گے تو پھر وہی پرانے دن لوگوں کو یاد آئیں گے۔ تو انہوں نے جن برتنوں سے وہ شراب پیتے تھے وہ برتن بھی حرام ہونے کے بعد توڑ دیا تھا۔ اندازہ فرمائیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس دسترخوان پر شراب ہو، اگر کوئی بندہ، کیا تاکید کے ساتھ بات کی اللہ کے رسول علیہ السلام نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، یعنی اگر تم مسلمان ہو، کلمہ پڑھے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگر تم نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ اور یوم آخرت پہ تم ایمان رکھتے ہو، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس دسترخوان پہ شراب رکھی ہو تم اس دسترخوان پر کبھی مت بیٹھنا۔ یعنی تم شراب نہیں پی رہے ہو، شراب تم نہیں پی رہے ہو، دوسرے لوگ پی رہے ہیں، تمہارے دسترخوان والے، بازو والے، ایک ٹیبل سجائے کھانے کا، کچھ لوگ شراب پی رہے ہیں، آپ نہیں پی رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر ایمان تیرے دل میں موجود ہے، اگر تو اللہ رسول پر ایمان لایا ہے، تو جس دسترخوان پہ شراب موجود ہو تو نے وہ شراب نہیں پینا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے، اللہ اکبر، شرابیوں کا انجام بیان کرتے ہیں، شرابیوں کا حال بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شرابی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اس لیے کہ بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم اٹھائے جائیں گے، ہمیں اپنی قبروں سے اٹھایا جائے گا، اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ یہ وہ تصور آخرت ہے جو ہر انسان کو اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے، اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے، اللہ کی خشیت پیدا کرتا ہے۔ یاد رکھنا، دنیا کے اندر پاپ کر کے تم یوں ہی چھوٹ نہیں جاؤ گے، دنیا کے اندر جرائم کر کے یوں ہی تم آزاد نہیں کر دیے جاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے اللہ اس کو حساب لیے بغیر چھوڑ دے گا؟ نہیں نہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر اگر تم نے نیکی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھائے گا، ایک ذرے کے برابر تم نے پاپ اور بدی کی ہوگی اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا۔ سن لو، رات کی تاریکیوں میں نشہ کرنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر گندی فلمیں دیکھنے والوں، گندی فلموں کے اندر ڈوبنے والوں، لوگوں کا پیسہ لے کر ہڑپ کر جانے والوں، سود کے دھندے کرنے والوں، عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنے والوں، دن کان کھول کر کے سن لو، خدا کی عدالت ہوگی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ذرے برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی اللہ دکھائے گا، ذرے برابر بدی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تم نے کسی پڑوسی کی دیوار کھرچی ہوگی، تصور آخرت دیکھیں، قیامت کا دن دیکھیں، یہ نہیں کلمہ پڑھ کے صرف جنت میں چلے جاؤ گے۔ اللہ کے رسول فرما رہے، غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نے اپنے پڑوسی کی دیوار کھرچی ہوگی تو تمہارے ناخن میں جو مٹی آئے گی، مٹی، وہ مٹی تم نے اس کی دیوار سے کیوں نکالی تھی، اس مٹی کا بھی اللہ تم سے حساب لے گا۔ جب پڑوسی کے دیوار کی مٹی کا بھی اللہ حساب لے گا، تو جو لوگ قرضہ لے کر ہڑپ کر جا رہے ہیں، جو لوگ سود کے دھندے کر رہے ہیں، جو پڑوسی کی عورتوں پر پاپ کی نظر ڈال رہے ہیں، کہاں مٹی کا خرچنا، کہاں کسی کی بہن بیٹی پہ گندی نظر ڈالنا، وہ کیا جواب دے گے خدا کی عدالت میں؟ اور یاد رکھنا، حساب آپ کو ڈائریکٹ اللہ کو دینا ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، مالک یوم الدین ایک مقام پہ فرمایا سورۃ الفاتحہ میں، اللہ تم سے حساب لے گا، خدا کی عدالت میں کھڑے رہو گے۔ مجھے تو یہاں پر ایک بات کرنی ہے، حیرت ہوتی ہے، حضرت عیسیٰ جیسے پیغمبر سے اللہ پورے قیامت میں صرف ایک سوال کرے گا،
عیسیٰ پیغمبر سے اللہ ایک سوال کرے گا، صرف ایک سوال، تھوڑا دھیان سے سننا، ایک سوال، اے عیسیٰ کیا آپ نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ آپ خدا کے بیٹے ہیں، اللہ کے نبی نہیں ہیں، خدا کے بیٹے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک حضرت عیسیٰ سے ایک سوال کرے گا، وہ بھی ان کی برات کے لیے، عیسائیوں کے لگائے ہوئے الزام کے خاتمے اور برات کے لیے اللہ تعالیٰ جب پوچھے گا کہ اے عیسیٰ کیا تم نے قوم کو یہ کہا تھا کہ تم خدا کے بیٹے ہو؟ ایک سوال، صرف ایک سوال، تو وہ معصوم پیغمبر جو کنواری بطول سے پیدا ہوئے، اللہ کے اس سوال سے اتنا ڈر آپ پر طاری ہو جائے گا کہ آپ کے ہر بال سے خون کے فوارے پھوٹیں گے کہ اللہ نے مجھ سے ایک سوال کر لیا۔ معصوم پیغمبر سے خدا ایک سوال کرے، وہ بھی اظہار برات کے لیے، تو ان پر خدا کا خوف اتنا طاری ہوگا، ان کے ہر بال سے خون کی فواریں نکلے گی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، معصوم سے وہ سوال کر لے، بے گناہ سے سوال کر لے، بے خطا سے سوال کر لے، تو ان کے بال سے خون کی فواریں نکلے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، زنا کرنے والوں جب اللہ کی عدالت میں کھڑے رہو گے تو منہ کیا دکھاؤ گے؟ شراب پینے والوں اللہ کی عدالت میں کھڑے رہو گے تو منہ کیا دکھاؤ گے؟ اللہ اکبر، لوگوں کی حق تلفی کرنے والوں اللہ کی عدالت میں کھڑے رہو گے تو منہ کیا دکھاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب شرابی خدا کی عدالت میں پہنچیں گے، نشہ کرنے والے خدا کی عدالت میں پہنچیں گے، یہ تمہارے میرے نبی کا فرمان ہے۔ کسی سیاسی لیڈر، کسی مولوی مولانا کا قول ہوتا تو تم ہنس کے اڑا دیتے، لیکن یہ اس نبی کا فرمان ہے جس کے کہنے پر ہم آنکھ بند کر کے ہر فرمان مانتے ہیں، جس کے کہنے پہ ہم نے خدا کو ایک مانا، جس کے کہنے پہ ہم نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانی، جس کے کہنے پہ ہم نے قیامت حشر نشر کو مانا۔ اب میری قوم کے جوانوں، جس کی ذات ایمان، جس کی ذات اسلام، جس کی ذات اللہ اکبر، ہمارے لیے خدا کے بعد سب کچھ ہے، بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی جو ہمارے درمیان تشریف لائی محمد الرسول اللہ، وہ ارشاد فرماتے ہیں، دل کے کانوں سے سن لیں، انجیکشن لے کر نشہ کرنے والے، کتا گولیاں کھا کے نشہ کرنے والے، شراب کے اللہ اکبر جام پی کے نشہ کرنے والے، نشے میں ڈوب جانے والے، اپنے قوم کے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے ننگو آر بننے والے جوان، اللہ کرے کسی کے کان تک یہ بات پہنچ کے دل میں اتر جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، جب نشہ کرنے والے خدا کی عدالت میں آئیں گے، یا تو ان کا چہرہ سور کی طرح ہوگا، یا تو ان کا چہرہ بندر کی طرح ہوگا، یعنی نشہ کرنے والے خدا کی عدالت میں آئیں گے، انسانی شکل میں نہیں آئیں گے، وہ سور اور بندر کی شکل لے کر آئیں گے، خنزیر کی شکل لے کر آئیں گے۔ ہاں اگر کسی کو شراب کے کڑوے گھونٹ ہی سے دلچسپی ہے، اگر کسی کو نشے ہی سے دلچسپی ہے، اس کا انجام سن لیں۔ اللہ اکبر، سچے رسول صادق و مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، نشہ کرنے والے جب اللہ کی عدالت میں آئیں گے، یا تو ان کا منہ سور کی طرح ہوگا، خنزیر کی طرح یا کتے کی طرح ہوگا، اس کے بعد ان کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، ان کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہوگا، اور اللہ اکبر، جن آلات سے وہ نشہ کرتے تھے، مثلا جو انجیکشن سے نشہ کرتا تھا وہ آلہ اس کے ہاتھ میں ہوگا، جو کٹورے سے شراب پیتا تھا وہ کٹورا اس کے ہاتھ میں ہوگا، اسی طریقے سے جو گولیوں سے نشہ کرتا تھا وہ گولیاں اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ حدیث پاک میں آیا ہے، جس سے نشہ کرتا تھا وہ شے اس کے ہاتھ میں ہوگی، وہ آلہ اس کے ہاتھ میں ہوگا، یعنی کہ عدالت قدرت میں کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہوگی، تم یہ خود اپنے گواہ ساتھ لے کر کے جاؤ گے کہ ہم اس سے نشہ کرتے تھے، اور وہ چیزیں تمہارے ہاتھ میں ہوگی۔ نشہ کرنے والوں، وہ چیزیں تمہارے ہاتھ میں ہوگی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، اس کے پورے بدن پر جہنم کے سانپ اور بچھو چپکے ہوئے ہوں گے، اور اس کے دونوں ہاتھ زنجیروں میں بندھے ہوں گے، اور اس کے دونوں پیروں میں بیڑیاں ہوگی، اور اس کو گھسیٹا جائے گا، گھسیٹ کر لے جایا جائے گا، اور کیا ہوگا آپ جانتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا عذاب ہے! چند گھونٹ، کڑوے گھونٹ، چند گولیاں
چند انجیکشن جس کے لیے چند گھنٹوں کے لیے سکون کی تلاش میں میرا جوان نشہ کرتا ہے. سن لو، نشہ ٹینشن کا حل نہیں، نشہ بلاؤں کا حل نہیں، نشہ بے روزگاریوں کا حل نہیں، نشہ تکلیفوں کا حل نہیں. وہ لوگ نامرد ہیں جو تکلیفوں سے منہ چھپاتے ہیں، وہ لوگ سچے مرد ہیں جو تکلیفوں سے انجوائے کرتے ہیں. میرے بھائیوں، کوا نہ بنو، چڑیا نہ بنو، پتنگے نہ بنو، کبوتر نہ بنو، باز بنو، باز. تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے واسطے آسماں اور بھی ہے. ڈاکٹر اقبال لاہور کا کلندر مسلم جوانوں کو جو ہے وہ تشبیہ دیتا ہے باز سے. باز کیا ہے؟ باز پرندوں کا سردار ہے. جب بادل آتے ہیں، بارش ہونے والی ہوتی ہے، کبوتر، پتنگے، کوے، چڑیا یہ سب اپنے اپنے گھونسلوں میں چھپ جاتے ہیں. لیکن جو باز ہوتا ہے، باز، اللہ اکبر، اس کا کوئی گھونسلہ ہوتا ہی نہیں. اس لیے کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے. بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے، ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. اللہ اکبر، تم باز ہو، باز. موسم سے گھبرا کر گھونسلوں میں گھسنے کی بجائے باز انجوائے کرتا ہے ماحول سے، موسم سے. اس لیے کہ اس کو پتا ہے موسم بدلتے رہتے ہیں. اس لیے بدلنے والے موسم کے خوف سے اپنے آپ کو تبدیل مت کرو. موسم بدل دو. اگر تکلیف ہے، لوگ کہتے ہیں ہم نشہ کرتے ہیں بھوکمری کی وجہ سے. ہم کوئی تائید نہیں کر سکتے آپ کی. اگر بھوک ہے تو تمہارے نبی نے، ہمارے نبی نے پیٹ پر پتھر کیوں باندھے؟ کبھی سوچا؟ اگر وہ نبی چاہتے تو ان کے گھر میں روزانہ جنت سے کھانا آتا. لیکن انہوں نے پیٹ پہ پتھر کیوں باندھے؟ تاکہ تم غربت سے گھبرا نہ جاؤ. جب تمہیں بھوک ہو تو تم اپنے نبی کی بھوک اور فاقہ کشی کو یاد کر لو. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول کے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا. بکری کا دودھ اور کھجور اور پانی، اس پہ رسول اللہ گزارا کرتے تھے. کیوں؟ امت کی رہنمائی کے لیے. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے پاس، آپ کے دوستوں کے پاس آئی فون ہے تو آپ کے پاس بھی آئی فون ہونا چاہیے. کوئی ضروری نہیں ہے. آپ کے دوستوں کے پاس قیمتی بائک ہے، آپ کے پاس بھی ہونا چاہیے. کوئی ضروری نہیں ہے. آج کل کے بچے کہتے ہیں دوست کے پاس آئی فون ہے، میرے پاس نہیں تو میں کیا کروں؟ وہ چوری کر کے چور کیوں بنتا ہے؟ اگر کسی کے پاس دولت ہے تو تو اپنا اخلاق اتنا بلند کر لے کہ اہل دولت کے احسان تلے تو دبا نہ ہو، بلکہ تیرے اخلاق کے تلے اہلیان دولت دبے ہوں. اور یہ چیز آپ نے دیکھا اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی میں. بڑے بڑے صحابہ مالدار، عبد الرحمن ابن عوف، سونا اتنا تقسیم کیا اللہ کی راہ میں. بعد میں جب آپ کی وراثت تقسیم ہوئی تو پھاوڑے کے ذریعے سے سونا نکالا گیا. اتنے مالدار تھے. صدیق اکبر مالدار تھے، فاروق اعظم مالدار تھے، عثمان غنی مالدار تھے. لیکن کوئی مجھے بتا دے ان مالداروں کے احسانات رسول اللہ پر ہوں، ان کی ذات پر نہیں، بلکہ حضور کے اخلاق کی بلندیوں نے ان سارے مالداروں کو اپنے احسان تلے دبا دیا تھا. کوئی حضور سے بلند نہ ہو سکا. یہ ہمیں کردار کی بلندی دی گئی، اخلاق کی بلندی. حالانکہ وہ رسول تھے، ہم اتنی بلندی پہ نہیں جا سکتے، لیکن کم از کم ان کو فالو تو کر سکتے ہیں. یہ کیا ہے؟ رات بھر بیٹھنا، عورتوں پہ بدنگاہی کرنا، نشہ کرنا. اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ادھورا نہ رہ جائے، میں جلدی جلدی پڑھتا ہوں، اب وقت ختم ہونے کے قریب ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں سور اور بندر کی طرح اللہ کی عدالت میں نشہ کرنے والے آئیں گے، اور اس کے بعد ان کے پیروں میں زنجیریں ہوں گی، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہوگی، انہیں منہ کے بل گھسیٹا جائے گا، ان پہ بھوک مسلط کی جائے گی، پیاس مسلط کی جائے گی. وہ پانی پانی چلائیں گے، پانی پانی، پیاس پیاس. تو جہنمیوں کا کھولتا ہوا پیپ ان کو دیا جائے گا، جہنمیوں کا خون ان کو دیا جائے گا، جہنمی بچھوؤں کا زہر ان کو دیا جائے گا. وہ کہیں گے جب منہ کے قریب کریں گے نا وہ کھولتا ہوا پیپ اور خون اور بچھوؤں کا زہر،
تو ان کے منہ کا گوشت جھڑ جھڑ کر کے گرے گا. جب گرے گا تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کس چیز کی یہ سزا دی جا رہی ہے؟ تو کہا جائے گا یہ تمہارے نشے کی سزا ہے، تم دنیا میں نشہ کرتے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ان کو آگ کی سولی دی جائے گی، ان کو آگ کی سولی پہ لٹکایا جائے گا. اور آگ کی سولی پہ کتنے دن لٹکایا جائے گا؟ ان کو 1000 سال تک آگ کی سولی پہ لٹکایا جائے گا. نشہ کرنے والوں کو ان کے بدن سے، ان کی قبر سے مردار کی بدبو آ رہی ہوگی، ان کے پیروں میں آگ کی جوتیاں ہوگی، ان کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑا ہوگی. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اور نشے کرنے والوں کی قبریں فرعون اور حامان کے ساتھ کر دی جائے گی. جو لوگ نشہ کرتے ہیں ان کی قبریں فرعون اور حامان کے ساتھ کی جائے گی. اور آج حدیث مبارکہ کا اختتامی پہلو، اس کے بعد خلاصہ کلام اور بات مکمل. پھر آئیے اب اگر کوئی نشہ کرے ہمیں کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 توجہ فرمائیں، بات اختتام کو پہنچ رہی ہے. اب کوئی کسی کو نہ کہے کھڑے رہیں بیٹھیں، بہت اچھے سے لوگ سن رہے ہیں. آپ ایک بار سب مل کر درود شریف پڑھنے بات آگے ہو جائے. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دھیان دیجئے، توجہ کریں. کوئی نشہ کرے تو کیا کریں؟ نمبر 1 3 اسٹیپ رکھیں ہم جیسے اسلام نے رکھا. پہلے اسٹیپ میں ہم ان کو سمجھائیں، پہلے میں انہیں سمجھائیں. کیا سمجھائیں؟ نشے کے نقصانات کیا ہیں. دیکھو نشے کے جو نقصان ہیں، آخرت تباہ ہو رہی ہے. آپ ان کو بتائیں کہ چہرے پہ اگر فنسی نکل آئے، فنسی، تو آپ چہرے کی فنسی لے کر کسی جلسے میں، کسی ولیمے میں، کسی بارات میں نہیں جاتے. نشہ کرنے کی وجہ سے جب تمہارا منہ سور اور بندر کی طرح ہوگا اللہ کی عدالت میں، تو تم اللہ کے پاس منہ کیا لے کر کے جاؤ گے؟ خنزیر کا منہ لے کر خدا کو دکھاؤ گے؟ بندر کا منہ لے کر خدا کی بارگاہ میں جاؤ گے؟ اس لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. کسی پہ رحم کرنے کے لیے نہیں، اپنے آپ پہ رحم کرو. کسی پہ احسان کرنے کے لیے نہیں، اپنے آپ پہ احسان کرو. اور آج توبہ کر لو. توبہ کرو گے اللہ تمہیں معاف کرے گا. یہاں تک میرے نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے. آؤ، بشر حافی جیسے شرابی نے توبہ کی، بشر نے توبہ کی، ولی بنا دیے گئے. 2 لاکھ حدیثیں انہوں نے یاد کی. وہ جس گلی میں چلتے تھے جانور اس گلی میں گندگی نہیں کرتے تھے، اتنے نیک ہو گئے تھے. اس کے بعد کر لو توبہ. لوگ کہتے ہیں شراب نہیں چھوٹتی، سگریٹ نہیں چھوٹتی، گٹکا نہیں چھوٹتا. میں کہتا ہوں اگر انسان ماں کا دودھ جتنا لذیذ ہے، دنیا کی کوئی غذا اتنی لذیذ نہیں. جب انسان ماں کا دودھ چھوڑ سکتا ہے تو گٹکا کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ شراب کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ سگریٹ کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ حقہ کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ یہ حقہ، سگریٹ، یہ سب تمہیں نشے کی طرف لے جاتے ہیں، انسٹالمنٹ پر تمہیں تباہ کرتے ہیں. ایک جرمنی کے ڈاکٹر نے آج سے 50 سال پہلے کہا تھا کہ تم دنیا کے آدھے شراب خانے اور نشہ خانے بند کر دو، میں آدھے دواخانے اور آدھے جرائم پیشے اور آدھی جیلیں بند کرنے کی ضمانت دیتا ہوں. جتنے نشے خانے، شراب خانے جتنے زیادہ بند ہوں گے، اتنی جیلوں کی ضرورت کم پڑے گی، اتنے دواخانوں کی ضرورت کم پڑے گی. لوگ کہتے ہیں آج صحت اچھی نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں کل تو لوگ دریا کا پانی پیتے تھے ڈائریکٹ لے کر، آج تو تم فلٹر پانی پی رہے ہو، پھر صحت اچھی کیوں نہیں ہے؟ تو تم پانی فلٹر لے رہے ہو نا، لیکن وہ نشہ تو کر رہے ہو. اور ایک بات اور وضاحت کے طور پہ کہہ دوں ورنہ ذہن سے نہ نکل جائے، جو کتا گولی کھاتے سے وہ نشہ نہیں کرتے.
جو کھانسی کا سرپ پیتے ہیں پوری پوری بوتلیں، صرف وہ نشہ نہیں کرتے، بلکہ حیا کے پردے میں مجبوراً کہہ رہا ہوں، کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن بات ہے کہوں گا تاکہ اللہ کسی کا بھلا کر دے، حاجی نمازی لوگ بھی لاشعوری طور پہ نشہ کر رہے ہیں، وہ اس طرح سے کہ ہر مرد کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ مردانہ طاقت کے اعتبار سے مضبوط ہو، اور اس میں جو دوائیں بنتی ہے 90% دواؤں کے اندر نشیلی چیزوں کی شمولیت ہوتی ہے، اس لیے کہ میں بھی حکیموں کا صحبت یافتہ ان کی جوتی سیدھی کرنے والا ہوں۔ 90% جو حکیم لوگ دوائیں بناتے ہیں، چاہے وہ مجھے گالی دے رہے ہوں گے یا برا مانے، لیکن میں بات کو کھول دینا چاہتا ہوں، 10% دوائیں ایسی ہوگی امساک کی جس میں نشاور چیزیں نہ ہو، 90% میں افیون کی ملاوٹ ہوتی، افیم ملا ہوتا ہے۔ آپ تو سوچ رہے ہیں کہ آپ کوئی طاقتور چیز کھا رہے ہیں، لیکن لاشعوری طور پر تم نشے کی عادی ہو رہے ہو۔ تم تو کتا گولی کھانے والے کو نفرت کی نظر سے دیکھ رہے، لیکن تم خود بھی تو نشے میں ہو۔ اس لیے اگر کوئی ایسی دوا لیتے ہیں تو اس سے پہلے آپ اچھی سے تحقیق کر لیں کہ کہیں لاشعوری طور پہ آپ بھی تو نشے کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، اچھی طرح یاد رکھیے گا، کوئی دوا کے طور پہ بھی نشہ کرے گا تو اس کے لیے وہی عذاب ہے جو اوروں کے لیے عذاب ہے۔ اس لیے نشے کو دوا کے طور پہ بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر کوئی نشہ کرتا ہے کیا کریں؟ سمجھائیں۔ پہلا اسٹیپ سمجھانے کا ہے، پہلے اس کو سمجھائیں۔ انسٹالمنٹ پہ تباہ ہو رہے ہو، برباد ہو رہے ہو، آخرت تباہ ہو رہی ہے، نہیں مانتا، سختی کریں، دھمکی دیں، ہم تیرے ساتھ نہیں رہیں گے، تجھے معاشرے میں رہنے نہیں دیں گے، سوشل بائیکاٹ کریں گے، سدھر جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں سدھرے تیسرا اسٹیپ یہ ہوگا ہم اس کا بائیکاٹ کریں۔ یہ میں نہیں کروں، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ حدیث سن لیں، بات مکمل ہوتی ہے۔ اس حدیث کی راوی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہے۔ دیکھو یہ سوشل بائیکاٹ شوق نہیں ہے، بلکہ سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے کسی کو سدھارنا مقصد ہے۔ وہ حدیث سنیں جو میں پڑھ رہا ہوں، کیونکہ ہم حدیث کے قرآن کے پابند ہیں۔ ام المومنین یہ رسول اللہ کی ازواج پاک میں سب سے چہیتی بیوی ہیں، 1/3 دین ان کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے۔ وہ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، توجہ کریں، آقا کیا فرما رہے ہیں، دھیان سے، ادھر ادھر نہ دیکھیں، بات نہ کریں، اس طرف توجہ کریں، یہ اینڈ ہو رہی ہے گفتگو کا خلاصہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، کیا نشہ کرنے والا اگر بیمار پڑے اس کو دیکھنے مت جاؤ، اگر وہ مر جائے اس کے جنازے میں شرکت نہ کرو، اگر اس کو بھوک لگے، نشہ کرنے والے کو بھوک لگے، وہ کھانا مانگے، اس کو کھانا نہ کھلاؤ۔ اب میرے نبی کا فرمان سنو، کیوں؟ نشے والے کو کھانا نہیں دو گے، جب وہ تڑپے گا، بے چین ہوگا تو سدھرے گا، ورنہ کھانا تمہارے پیسوں سے کھائے گا، نشہ اپنے پیسے سے کرے، اور نشہ ہی ہے جو چوری پر، ڈکیتی پر اکساتا ہے۔ نشہ ام الخبائث ہے، اس کو یہ سارے جرائم کی جڑ ہے۔ زنا اسی سے بڑھ رہا ہے، قتل کی واردات اسی سے بڑھ رہی ہے، خودکشی کی واردات اسی سے بڑھ رہی ہے۔ یعنی نشے پہ کنٹرول اگر ہم نے کر لیا تو ہم اپنے شہر کو بہت بڑے جرائم سے روک سکتے ہیں اور کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو ام المومنین فرماتی، اللہ کے رسول نے فرمایا، جس نے نشہ کرنے والے کو ایک لقمہ کھلایا، ایک لقمہ، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، نشہ کرنے والے کو جس نے ایک لقمہ کھلایا، اللہ قیامت کے دن اس کے جسم پر سانپ اور بچھو مسلط کرے گا۔ نشہ کرنے والا قرض مانگنے آئے، قرضہ مت دینا اس کو، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ یہ تیسرا اسٹیپ ہے، لیکن پہلے سمجھاؤ، پھر دھمکی دو کہ ایسا کریں گے تیرے ساتھ، اگر نہیں مانتا، عادی ہو گیا تو پھر یہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ آقا فرماتے ہیں، نشہ کرنے والے کو قرض مت دو، جو نشہ کرنے والے کو قرض دے گا گویا اس نے کسی مسلمان کو قتل کرنے پر مدد کی۔ یعنی کسی مسلمان کو قتل کرنے پہ مدد کرنے کا جو جرم ہے وہی نشہ کرنے والے کو قرض دینے کا جرم ہے۔ اس کو قرضہ نہیں دینا آپ نے، اگر وہ اس کو کوئی حاجت ہو،
اس کی حاجت پوری نہ کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے نشہ کرنے والے کی حاجت پوری کی گویا اس نے اسلام کو ڈھانے میں مدد کی۔ اور پھر فرمایا جب نشہ کرنے والا تمہاری محفل میں آئے اور تمہیں پتا ہو کہ یہ نشہ کرتا ہے، اس کو بیٹھنے مت دو، اس کو عزت سے نہ بٹھاؤ، اس کے لیے جگہ مت کشادہ کرو، اس کو مت بیٹھنے دو، بلکہ یہاں تک فرمایا جو لوگ نشہ کرنے والوں کی صحبت میں دنیا میں بیٹھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر لعنت نازل فرمائے گا۔ ان کی صحبت میں بھی مت بیٹھو، نشہ کرنے والوں کے ساتھ مت بیٹھو، ساتھ مت اٹھو۔ لیکن یہ کون سی منزل ہے؟ یہ آخری منزل ہے۔ اب میں نشہ کرنے والے بھائیوں کو کہتا ہوں میرے بھائیوں آپ کا سوشل بائیکاٹ یہ آخری راستے ہمارے لیے، لیکن پہلے ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں خدا کے لیے میرے بھائی مرے گا، جلدی مرے گا، سسک سسک کے مرے گا، تباہ ہو کے مرے گا۔ نشہ پھیپھڑے خراب کرے گا، نشہ کینسر میں مبتلا کرے گا، نشہ تیرا خون سکھا دے گا، نشہ تجھے طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا کر دے گا، نشہ تجھے کہیں کا نہیں رکھے گا، نشہ تیری کڈنیاں خراب کر دے گا۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں اللہ کے لیے نشے سے توبہ کر لو۔ ایک تو تم بیمار پڑو گے، سسک سسک کے مرو گے، اور دوسرا کم از کم اپنے بچوں کی طرف دیکھو، کم سے کم اپنی ماں کی طرف دیکھو، کم سے کم اپنی بہن کی طرف دیکھو۔ بس اسی پہ بات مکمل کرتا ہوں۔ او نشہ کرنے والے میرے جوان، اگر تو نشہ کرے گا تو تیری بہن کے جہیز کا انتظام کون کرے گا؟ اے نشہ کرنے والے اگر تو نشہ کرتا رہے گا تو تیرے بچوں کے تعلیم کا انتظام کون کرے گا؟ اے نشہ کرنے والے اگر تو نشہ کرے گا تو تیری ماں کی پرورش کون کرے گا؟ کیا ہم نے اپنی آنکھوں سے اسی شہر کے اندر نہیں دیکھا کہ جو نوجوان نشے کی لت میں گرفتار ہو گئے نہ وہ کمانے کے قابل رہے نہ وہ کھلانے کے قابل رہے، وہ بوجھ بنتے چلے گئے، بوجھ اٹھانے کی بجائے بوجھ بنتے چلے گئے۔ او نشہ کرنے والے میرے نوجوان بھائی، ہو سکتا ہے جب تو کمائے گا نہیں تیرے ماں باپ کسی مسجد کے زینے پر بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ او بے غیرت جوان، کیا تجھے پسند ہے کہ شراب کے کڑوے گھونٹ یہ چند لمحے کے نشے کی وجہ سے وہ ماں باپ کو تو بھیک مانگنے لگائے گا مسجد کے دروازوں پر؟ جس ماں نے تجھے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا، جس باپ نے نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی نہ بارش دیکھی نہ دھوپ دیکھی، کچھ نہیں دیکھا تیرے باپ نے، اس نے تجھے انگلی پکڑ کر کے چلنا سکھایا، اس نے تجھے بولنا سکھایا۔ ہاں ہاں وہ دھوپ میں محنت مزدوری کرتا تھا اور تجھے پالتا تھا، تجھے بڑھاتا تھا۔ جب تو جوانی کی دہلیز پہ پہنچ رہا تھا تو تیرے ماں باپ یہ سوچتے ہوں گے بچہ جوان ہوگا تو بڑھاپے کا سہارا بنے گا، بچہ جوان ہوگا اسائیں پیری بنے گا۔ لیکن اے میرے جوان، تو نے اپنے ماں باپ کو کیا دن دکھایا کہ تو نے ان کی پرورش کرنے کی بجائے، تو نے ان کا ساتھ دینے کی بجائے، بڑھاپے میں راحت پہنچانے کی بجائے جب تو نشہ کر رہا ہے تیرے ماں باپ بھیک مانگ رہے ہیں۔ لیکن بھیک جس کے ماں باپ مانگتے ہیں نشیلی کے، جس نشیڑی کے ماں باپ بھیک مانگتے ہیں ان کو لوگ کتنا ذلیل کرتے ہیں۔ اسی کا لڑکا نشہ کرتا ہے، اسی کا لڑکا موبائل چراتا ہے، اسی کا لڑکا نالیوں کے کنارے پڑا رہتا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، اور یاد رکھنا نشہ کرنے والا یہ بھول جاتا ہے یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے۔ سوچو تو صحیح، جو نشہ کرنے والے شادی شدہ ہیں، اگر تم نشہ کرتے ہو کماؤ گے نہیں، تمہاری بیوی برتن جھاڑو کرنے جائے گی، اور جانتے ہو جن کے گھروں میں برتن جھاڑو کرنے کے لیے عورت جاتی ہے سب برے نہیں ہوتے، لیکن برتن جھاڑو کرنے والی عورت کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کس انداز سے دیکھا جاتا ہے۔ ہاں ہاں جب تمہارے بچے اسکول جائیں گے تو لوگ کہیں گے نشہ کرنے والے کا بچہ آیا ہے۔ تمہارے بچے ہر لمحہ جئیں گے، ہر لمحہ مریں گے، ان کی زندگی موت سے بدتر ہوگی۔ اس لیے خدا کے لیے اپنے بچوں پہ رحم کرو، اپنی بیٹیوں پہ رحم کرو، اپنی بہنوں پہ رحم کرو۔ یاد رکھنا
قوم کی بچیاں لوجوں میں یوں ہی نہیں بکا کرتی، جن کے بھائی بے غیرت نشے کی لت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، غربت کی چکیوں میں پسنے والے، سب تو ایسے نہیں ہوتے، لیکن سب کو صبر بھی تو نہیں ہوتا، کچھ لوگوں کے قدم بہکتے ہیں۔ اگر قوم کی بیٹیاں کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بھاگ رہی ہے تو اس میں ان ناکارہ بھائیوں کا بہت بڑا رول ہے جو بوجھ اٹھانے کی بجائے گھر پہ بوجھ بن چکے ہیں۔ آؤ ایک نئی صبح کا آغاز کریں۔ کل انشاءاللہ 24 ستمبر کی صبح اہلیان مالیگاؤں کے لیے ایک نئی صبح ہونی چاہیے۔ یہ صبح جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، یہ صبح جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا وہ صبح جس سے لرزتا ہے شبستہ کا وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اذان سے پیدا۔ اے میری قوم کے جوان، تو ہی کبھی خالد تھا، تو ہی کبھی طارق تھا، تو ہی کبھی علی اکبر تھا، تو ہی کبھی امام قاسم تھا، تو ہی اللہ اکبر۔ قوموں کی زلفیں جب تقدیر کی زلفیں جب بکھر جاتی تھی تو ہی انہیں ناخن تدبیر سے سنوارنے والا تھا۔ اللہ اکبر۔ دریا کے کنارے پہ کشتی جلانے والی قوم تم ہی ہو، دنیا کو انداز زندگی دینے والی قوم تم ہی ہو، دنیا کو شعور بندگی دینے والی قوم تم ہی ہو، دنیا کو نظام زندگی دینے والی قوم تم ہی ہو۔ ہاں تم وہی ہو جن کی راہوں میں اگر پہاڑ آ گئے ہیں تو پہاڑوں کو بھی آپ نے ریزہ ریزہ کیا ہے، جن کی راہوں کے بیچ میں دریا آ گیا ہے تو بحر ظلمات میں تم نے گھوڑے دوڑائے ہیں۔ اپنے ماضی کو دیکھو اور اپنے ماضی کو دیکھ کر حال کو درست کر کے اپنے مستقبل کی جو ہے وہ عمارت کو درست کرو۔ آپ وہی ہو، آپ گانجا پینے والی قوم نہیں، آپ شراب پینے والی قوم نہیں، آپ بوجھ بننے والی قوم نہیں، آپ بیٹی اور بیوی کی آبرو کو کھلواڑ کرنے والی قوم نہیں، آپ خودکشی کرنے والی قوم نہیں۔ مسلمانوں تم خودکشی کرنے نہیں آئے ہو، تم لوگوں کو زندگی دینے آئے ہو، تم موت کے بھکاری نہیں بلکہ تم زندگی کے سوداگر ہو۔ آؤ ایک نئی صبح کا آغاز کریں اور ایک دوسرے کو سہارا دیں۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی خودکشی کرنے کے لیے جا رہا ہے تو لوگ مرنے کے بعد ہمدردی کرنے کی بجائے اس سے لوگ جیتے جی ہمدردی کریں۔ کسی مفکر نے کہا تھا مرنے کے بعد تو سبھی کاندھا دیتے ہیں، زندگی میں کسی کو کاندھا دے دو تاکہ وہ خودکشی نہ کرے، تاکہ وہ تباہ نہ ہو، تاکہ وہ برباد نہ ہو۔ آؤ ہم وہ قوم ہے دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آؤ اپنے ماضی کو دیکھو، مستقبل کو بہتر کرو، گانے نہیں سننا، گندی فلمیں نہیں دیکھنا، عورتوں پہ پاپ کی نظر نہیں ڈالنا، ایک سچے مسلمان کیسے سے زندگی گزاریں۔ آپ کہتے ہیں مولانا ٹینشن بہت ہے، میں کہتا ہوں ٹینشن کا علاج جتنا خوبصورت اسلام نے دیا ہے اس سے بہتر کسی کے پاس نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جب ٹینشن ہو جائے وضو کر لیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، درود شریف پڑھا کرو، سب ٹینشن دور ہو جائیں گے۔ اور ایک بات، کتنی بڑی مصیبت آئے یاد رکھنا، کتنی بڑی مصیبت آئے ایک بات ہمیشہ سوچنا، مصیبت بڑی نہیں ہے، اللہ بڑا ہے۔ کوئی مصیبت بڑی نہیں ہے، مصیبت بڑی نہیں، اللہ بڑا ہے۔ اپنے کام اللہ کو سونپ دو، اس پہ بھروسہ کرو، اس پہ توکل کرو۔ جو آدم کو بن ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے وہ ہماری مشکلیں دور نہیں کر سکتا۔ جو خیبر کا قلعہ کسی کو ایک ہاتھ سے دروازہ اکھاڑنے کی طاقت دے سکتا ہے، اور وہ کسی کون ہے؟ وہی خاتم الولایت ہمارا مولا علی ہے، جس نے 40 من کے دروازے کو اپنے دوسرے ہاتھ سے اکھاڑ کر کے ڈھال بنایا اور دنیا کو بتا دیا اگر اللہ نہ چاہیں تو آدمی تنکا نہیں ہٹا سکتا، اور اگر خدا چاہیں تو علی 40 من کا دروازہ اکیلے اکھاڑ کر کے اس کو ڈھال بنا سکتا ہے۔ مصیبت بڑی نہیں ہے، اللہ بڑا ہے، اس پہ اپنا بھروسہ رکھو، اسے کام سونپو۔ ایک غالب نے کہا تھا
بہت خوبصورت بات کہی تھی. وہ غالب کہتے ہیں کہ رنج سے خوگر ہوا، رنج سے خوگر ہوا، رنج سے خوگر ہوا تو گھٹ جاتا ہے غم، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آساں ہو گئی. رنج سے خوگر ہوا تو مٹ جاتا ہے غم، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آساں ہو گئی. اور اقبال کہتے ہیں چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے، چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے، اگر آسانیاں ہو زندگی دشوار ہو جائے، اور نشے من پر نشے من اس قدر تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ خود بیزار ہو جائے. اپنا نشے من اتنا مضبوط بنا لو کہ بجلیاں گرتی رہے اور خود بیزار ہو جائے، لیکن آپ کا نشے من کوئی جلا نہ سکے. اس لیے کہ جس کے نشے من پر خدا و رسول کی مدد ہوگی اس کو کون جلا سکتا ہے، اس کو کون رسوا کر سکتا ہے. اور میرے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. اگر تو کلمہ پڑھ رہا ہے تو نبی کہنے اللہ ہمارے ساتھ ہے. روزی کا ٹینشن ہو چنا بیچ لو، روزی کا ٹینشن ہو چھوٹا موٹا کام کر لو. دیکھو محنت کرنے میں مت شرماؤ. جب ہمارے نبی شام کی منڈی میں کھڑے ہو کر سامان بیچ سکتے ہیں تو ہمیں مالیگاؤں کے بازار میں کھڑے ہو کے سبزی بیچنے میں کون سی شرم ہے؟ چور مت بنو، تاجر بنو، بوجھ مت بنو، بوجھ اٹھانے والے بنو. ہمارے یہاں تو نفل نماز سے افضل روزی کمانا ہے. آج کل کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس مسجد میں پڑے ہی رہو یہی ہے دین. نہیں. فاروق اعظم نے اپنے دور میں دیکھا ایک جوان مسجد میں پڑا رہتا تھا. اس سے پوچھا تو مسجد میں پڑا رہتا ہے تیرا گھر کیسے چلتا ہے؟ کیونکہ مسجد تو پڑے رہنے کی جگہ نہیں ہے نا. قوموا للہ قانتین، مسجد تو کھڑے رہنے کی جگہ ہے. قرآن کرے قوموا للہ قانتین، ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ عبادت کے لیے. مسجد پڑے رہنے کی نہیں، کھڑے رہنے کی جگہ ہے، اور وہ بھی ادب کے ساتھ. تو فاروق اعظم نے پوچھا کہ تو مسجد میں پڑا رہتا ہے، تیرے گھر کا کام کاج کیسے چلتا ہے؟ اس نے کہا میرا بھائی سب کچھ کرتا ہے. تو تیرا بھائی کیا کرتا ہے؟ کہا وہ بس نماز پڑھنے آتا ہے، فرض و واجب پڑھ کے چلا جاتا ہے، کام کرتا ہے، اور میں رات دن مسجد میں عبادت کرتا ہوں. تو فرمایا تجھ سے بہتر تیرا بھائی ہے، تجھ سے بہتر تیرا بھائی ہے، کیونکہ تو بوجھ ہے اور وہ بوجھ اٹھانے والا ہے. بوجھ مت بنو. میں بس بات ختم کرنے لگا تھا. ایک بات کہتا ہوں، آپ کہتے ہو نا لوگ ہمیں مار رہے ہیں، لوگ ہمیں کاٹ رہے ہیں، لوگ ہمیں ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کریں. میں نے کہا جو قوم بوجھ بنتی ہے وہ ماری جاتی ہے. بوجھ مت بنو، ضرورت بنو. لوگوں پہ بوجھ کسی پہ بھی، نہ گھر والوں پہ، نہ بھائیوں پہ، نہ بچوں پہ بوجھ مت بنو، سب کی ضرورت بنو. بوجھ مارا ہی جاتا ہے اور ضرورت پالی جاتی ہے. اس کو دو جملوں میں بس سمجھ لو، بات سمجھ میں آئے گی. گھر جا کے سوچنا اس پر. دیکھو مکھی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک محلے کی مکھی، ایک شہد کی مکھی. ٹھیک؟ محلے کی مکھی کو آپ مارتے ہیں، کیوں؟ تمہارے کھانے پہ بیٹھتی ہے، کھا لیتی ہے، مٹھائی پہ بیٹھتی ہے، گندا کر دیتی ہے، بیماری پھیلاتی. یہ ہے محلے کی مکھی، ماری جا رہی ہے، بہت ماری جا رہی ہے. اور ایک ہے شہد کی مکھی، وہ فارم بنا کر پالی جا رہی ہے. دونوں مکھی، دونوں کے پیر، دونوں کے پر، دونوں کی برادری ایک، الگ الگ برادری نہیں ہے، دونوں مکھی ہے. بلکہ یہ محلے کی مکھی تو بڑی بھولی بھالی ہے، کاٹتی نہیں ہے. شہد کی مکھی تو دہشت گرد ہے، ایسا ڈنک مارتی ہے کہ ڈنک چھوڑ کے جاتی ہے. اس کی دہشت گردی کے بعد بھی اس کو لوگ پال رہے ہیں فارم ڈال ڈال کے. تو ہم نے پوچھا لوگوں یہ بھولی بھالی کو مارتے ہو، اس دہشت گرد کو پالتے ہو؟ تو لوگ بتائیں گے یہ ہم پہ بوجھ ہے، وہ ہماری ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہمارا کھا جاتی ہے اور وہ ہمیں کھلاتی ہے. مطلب شہد کی مکھی ہمیں شہد فراہم کرتی ہے. تو لوگوں کا کھانے والے مت بنو، لوگوں کو کھلانے والے بنو. لوگوں پہ بوجھ مت بنو، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے بنو. ضرورت بن جاؤ لوگوں کی. شہد کی مکھی اور اس مکھی میں فرق کیا ہے؟ یہ جو محلے کی مکھی ہے گندگی پہ بیٹھتی ہے، شہد کی مکھی گندگی پہ نہیں، پھولوں پہ بیٹھتی ہے، پھلوں پہ بیٹھتی ہے. پتا چلا گناہ کی گندگی پہ بیٹھنا بند کر دو اور نیکی کے پھل اور پھولوں پہ بیٹھنا شروع کر دو، لوگ تمہارے محتاج ہو جائیں گے. آئیے کل کی صبح کا آغاز کریں. جو لوگ تو
توبہ کریں, استغفار کریں, اور آج سے پہلے کوئی گناہ ہوا اللہ سے معافی مانگیں. اور ہمارے یہاں تو معافی مانگنے کا طریقہ آسان ہے, استغفار پڑھیں, کلمہ شریف پڑھیں, گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتے ہیں جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. اس لیے توبہ کریں, استغفار کریں, اور چند اعلانات ہیں وہ سن لیں. آج یہ تحریک جو شروع ہوئی نشے کے خلاف, یہ بند نہیں ہوگی, اور صرف نشے کے خلاف نہیں, خودکشی کے خلاف, لڑکیوں کو بھگانے کے خلاف وغیرہ وغیرہ. ہم نے اس کے لیے ایک پلان بنایا ہے سنی دعوت اسلامی نے. نمبر 1, روزانہ سنی دعوت اسلامی کے مرکز جامع مسجد یا رسول اللہ میں عشاء کے بعد 1 گھنٹے کے لیے ہمارے ساتھی جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑا شعور اور بڑی صلاحیت دی, وہ نشہ کرنے والے جوانوں کی کونسلنگ کریں گے. اگر کوئی نشہ کرتا ہے, میں نہیں مانتا, آپ اس کو مرکز لے آئیں. روزانہ عشاء کے بعد 1 گھنٹے کی محفل ہوگی. ہر ایک بندے کو ہمارا ایک بندہ اکیلے سمجھائے گا, سب کے ساتھ نہیں, تاکہ پردہ بھی رہے. ہم کسی کو بے پردہ نہیں کرنا چاہتے. حدیث پاک ہے, جب تک تم اپنے بھائیوں کا پردہ کرتے رہو گے اللہ تمہارے عیبوں پر پردے ڈالے گا. تو اکیلے اکیلے بٹھا کے ہم سمجھائیں گے, کاؤنسلنگ کا سلسلہ چلتا رہے گا. کچھ لوگ تو ایسے کہ سمجھانے سے مان جائیں گے, کچھ اتنے نشے کے عادی ہوں گے جو لوگ سمجھانے سے نہیں وہ چھوڑ سکیں گے, ان کے لیے علاج کی ضرورت ہوگی, دواؤں کی. انشاءاللہ ان کا علاج بھی سنی دعوت اسلامی کروانے کی ذمہ داری لیتی. علاج اور معالجے کا سلسلہ چلتا رہے گا. اور ساتھ ہی ساتھ جیسے 15 دن سے ہر دن چوراہے پر, نکڑ پر ہمارے مبلغین اور علماء پہنچ کر سفید امامے پر درس دے رہے تھے, جوانوں کو سمجھا رہے تھے, کل سے یہ سلسلہ پھر جاری رہے گا. یعنی یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ چلے گا. اب ہمیں ایک اور اہم بات آپ کی طرف سے چاہیے. دیکھیے, محلے سے اگر جرائم کا خاتمہ کرنا ہے تو ہمیں ہر محلے میں کچھ سنجیدہ پڑھے لکھے نوجوان چاہیے. ہر محلے کے اندر ہمارا ایک گروپ ہوگا انشاءاللہ, اور اس کا نام ہوگا SDI, اصلاح المسلمین گروپ, جو غیر سیاسی ہوگا اور سیاست میں اس کی کوئی جو ہے وہ سرگرمی نہیں ہوگی اس گروپ کے نام سے. اس لیے کہ ہماری تنظیم سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی, ہمارا منشور ہے, عالمی منشور, کہ ہم عملی طور پر کسی سیاست میں حصہ کبھی نہیں لیتے. اور میں اپنی ذاتی طور پر اور تنظیم کا ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے بتاؤں کہ ہم نے کبھی عملی طور پر, میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 30 سال کا عرصہ گزرنے کو آیا ہے. جب ہم نے یہ تنظیم یہاں پر شروع کی تھی تو اس وقت ہم لوگ بچے تھے. اب الحمدللہ ہمارے بچے اللہ کے کرم سے جوانی کو پہنچ رہے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کبھی بھی عملی طور پر کسی سیاست میں حصہ نہیں لیا, نہ کسی کی مخالفت کی علی الاعلان, نہ کسی کی حمایت کی علی الاعلان. اس کا آپ خیال رکھیں. تو ہمارا جو گروپ ہوگا اصلاح المسلمین کا, وہ سیاسی ایکٹیویٹیز میں شرکت نہیں کرے گا, اور اگر کوئی شریک ہوتا ہے تو وہ اس کا اپنا پرسنل معاملہ ہوگا, اور اس سے صرف کام اتنا لینا ہے کہ محلے سے برائی کا خاتمہ کرنا, نماز کے قریب کرنا, زنا اور شراب اور جوئے, ان ساری لتوں سے لوگوں کو دور کرنا. اس کے لیے پراپر ہمیں کچھ افراد چاہیے ہر محلے میں. تو کیا میں امید کر سکتا ہوں کہ آپ نے اتنی محبتیں دی, خلاف توقع آپ کی طرف سے پورا شہر جڑا, اور ہمیں یہ حوصلہ ملا. ویسے تو ہم نے جب بھی کوئی اعلان کیا, طلاق کا عنوان پہ آپ کو بلایا, نشے کے عنوان پہ بلایا, خودکشی کے عنوان پہ بلایا. یہ خوشی کی بات ہے, ہر مسجد کا عالم آتا ہے, ہر سیاسی پارٹی کے لوگ آ جاتے ہیں, ہر برادری کے لوگ آ جاتے ہیں, ہر سلسلے کے لوگ آ جاتے ہیں, ہر اسکول کے, ہر مدرسے کے لوگ آ جاتے ہیں. آپ کی محبتیں ہم اس کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ, زندگی بھر یاد رہے گی. لیکن یہ ہر محلہ جو SDI اصلاح المسلمین کمیٹی ہے یا گروپ ہے, اس کو تشکیل دینا ہے. وہاں پر PRO ہے, پبلک ریلیشن آفس کا ایک بینر لگا ہوا ہے,
تو جو نوجوان ہماری اس تنظیم سے جڑنا چاہتے ہیں وہ اپنا نام، موبائل نمبر اور اپنا محلہ وہاں پر لکھا دیں، اور لکھانے کے بعد جائیں۔ بہت جلد انشاءاللہ ہم آپ سے، ابھی تو یہ عوامی جلسہ ہو گیا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ تنظیم کے لوگوں سے جلد ایک میٹنگ کی جائے گی، اور ایک لاہ عمل جو تیار ہو چکا ہے اس کے نفاذ کے لیے پھر کوشش ہوگی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دو باتیں، کیا آج سے پورا شہر نشے کا بائیکاٹ کرے گا انشاءاللہ؟ دیکھو رسمی طور پہ نہیں، ہاتھ اٹھائیں اور اللہ سے وعدہ کریں، سب کریں گے انشاءاللہ۔ جو لوگ نشہ کرتے ہیں ان کو سمجھائیں گے، وہ نہیں مانیں گے تو ان کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ۔ جو لوگ نشے کا دھندا کرتے ہیں ان کا بائیکاٹ ہوگا انشاءاللہ۔ آخری میں یہ گزارش ہے کہ ہمارے شہر میں جب نشاور چیزیں پکڑی جاتی ہے تو اس کے جانچ کا آفس ڈرگز وغیرہ کا ہمارے شہر میں نہیں ہے۔ پولیس انتظامیہ نے ہمارا بڑا تعاون کیا، بڑی محبتیں دی ہمیشہ کی طرح۔ اب بھی ہم شہر کے ایس پی صاحب اور ذمہ داروں سے گزارش کرتے ہیں کہ جانچ کا آفس، جیسے کہ سارے آفیسز ہمارے یہاں پر موجود ہیں، تو وہ آفس بھی ہمارے یہاں پر ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات، پولیس اگر تھوڑی سی سختی بڑھا دے اس معاملے پر، حالانکہ وہ لوگ اپنا کام کرتے ہیں، ہمیں اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کرنا، نہ کچھ کہنا ہے اس پر، کوئی کرٹیسائز نہیں کرنا، آپ اپنا کام کر رہے ہیں، اچھے سے کر رہے ہیں، لیکن تھوڑی سی گزارش یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑی سختی اور بڑھا دیتے ہیں، اور آپ کسی کی رعایت تو کرتے بھی نہیں ہیں، مزید اگر نہیں کرتے ہیں، صرف یہ سوچ کر کہ جو محلے کا بچہ نشے میں مبتلا ہو رہا ہے، پولیس والے میرے بھائی سمجھے کہ یہ بچہ میرا بچہ ہے، میری قوم کا بچہ ہے، میرے ملک کا بچہ ہے، یہی ہو سکتا ہے۔ نشہ کر کے یہ قوم کو تباہ بھی کر سکتا ہے، اور نشے سے بچ کر یہ اپنے زمانے کا اشفاق اللہ خان بھی بن سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو امید ہے ہمارے پولیس آفیسر اس پر توجہ کریں گے اور سختی سے کام لیں گے، رعایت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ وہ نہیں کر رہے ہیں رعایت، آگے بھی وہ نہیں کریں گے، مزید سخت کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول کرے۔ میں پھر آخری میں جتنے لوگ آئے ہیں عوامی سطح پر، سیاسی، سماجی، پولیس ڈپارٹمنٹ، میں خود سنی دعوت اسلامی کی جانب سے، علماء، مشائخ، تمام اسکول، کالجز اور سب ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور خاص طور پہ میڈیا کے لوگوں کا، انہوں نے بہت اس پر ہمارا ساتھ دیا، اللہ ان سب کو جزائے خیر دے۔ ابھی آپ نہ جائیں، ابھی دو شعر صلاۃ السلام کے آپ پڑھ لیں، نبی پاک کی بارگاہ میں، نبی رحمت کی بارگاہ میں سلام کی نظر پیش کر لیں، کیونکہ اگر ایک بار بھی انہوں نے جواب دیا تو ہمارا آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ایک بار سلام یا نبی پر۔